کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا۔ شعر دیکھیے، آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، ارے کیسا آقا وہ عجب شاہ تھا، دربار سجاتا بھی نہ تھا، وہ عجب شاہ تھا، دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ ہر شعر میں سیرت کا کوئی نہ کوئی موضوع آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ حاصل کلام، آپ کاندھوں پہ نوازے لیے چل پڑتے تھے، آپ کاندھوں پہ نوازے لیے چل پڑتے تھے، ارے گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا، گود میں جب، نعرہ لگانا ہے تو ذرا بھرپور لگائیے محبت سے۔ آپ کاندھوں پہ نوازے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو
اٹھاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ جناب محترم الحاج سرور نقشبندی نے با حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ میرے ہاں جتنے علماء کرام فارغ ہوئے ہیں، الحمدللہ میں کسی وفاق سے میں منسلک نہیں۔ میرا انداز تعلیم ہے کہ ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر حضور کا دین پڑھائیں۔ اس وقت تک 1003 علماء کرام فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کی جان علامہ حافظ نور احمد صاحب بندی عالوی ہیں۔ آپ علوم عالیہ اور غیر عالیہ جس محنت سے پڑھاتے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ آج حافظ صاحب سے میں نے ابھی مانگے ہیں 100 بچے مجھے عالم بنا کے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2-3 سال میں مجھے تیار کر کے دیں گے۔ آج حافظ اکبر نے 40 علماء کرام تیار کر کے دیے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ اور حافظ شیراز احمد شیرازی، انہوں نے 15 علماء کرام تیار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ تمام کتابیں پرانے انداز تعلیم سے درس نظامی کی پڑھائی جاتی ہیں، اور میرے ہاں جو سیٹ اپ ہے اس میں جدید علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے فارغ التحصیل کیے تھے۔ انشاءاللہ جب آگے آپ تشریف لائیں گے تو ہم بھی آپ کو 50 علماء کرام فارغ کر کے دیں گے۔ تو جناب میں حافظ نور احمد صاحب کے مکتب کے لیے اور حافظ شیراز احمد شیرازی کے لیے اور حافظ محمد اکبر کے لیے 1-1 لاکھ روپیہ انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے بہت بڑا کام، ہاں محنت سے پڑھائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ وقت نہیں لائے گا کہ ہم مانگ کے آپ کو دیں، اللہ اپنی نعمتیں خود ہی ہمارے پاس بھیجے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب میں محمد عبد الرحیم، محمد عثمان، غلام عبد القادر، محمد رضوان ستی اور یہ کیا سجاد، امیر جان، محمد بلال، غلام صابر، مشتاق احمد قادری، محمد حسن، محمد حمزہ، محمد رفیع، یہ سارے لوگ آ جائیں، اپنی اپنی سند وصول کر لیں منٹوں میں۔ ماشاءاللہ فوٹو کھچاتے جائیں اور جاتے جائیں۔ ماشاءاللہ سندیں آپس میں تقسیم کر لیں۔ جیتے رہو بچے، جیتے رہو بچے، جیتے رہو۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، جو لے چکے ہیں آپ میری طرف منہ طرف کیمرہ شریف سے آپ سارے منہ ادھر کریں تاکہ آپ کی تصویر آ جائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اب یہاں لگے ہاتھوں یہ بھی فارغ ہو جاؤں۔ سید کلیم الرحمان شاہ اور شاہ سرکار بادشاہ، یہ میرا بھتیجا ہے اور ماشاءاللہ لوگ اس پر بہت یقین کرتے ہیں۔ اس کو سند میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ بچے اللہ تعالیٰ خوش رکھے
میرے گاؤں کے اندر یہ 14واں عالم دین ہے جو تیار ہوا. یہ میرا بھتیجا ہے اور ماشاءاللہ یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے سید کلیم بادشاہ سرکار. تو اس کا حق ہے. ماشاء مجذوب قسم کا آدمی. باقی لے آئے نا وہ. اچھا. اور سید ولی الرحمان شاہد، محمد جنید رضا، محمد جمیل، محمد عاقب، شیرازی صاحب کے سارے علماء جو فارغ کیے ہیں نام لیتا ہوں. امجد علی، محمد بلال، محمد عبدالجبار، محمد دین، جنید خان، نقاش خالد اور عمار حیدر. یہ تمام علماء کرام تشریف لاتے ہیں اپنی اپنی سن. یہ بھی میرا بھتیجا ہے ماشاءاللہ. اللہ جزا دے. اس کو دیکھ کے تو بھی چپکے سے عالم دین بن گیا. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آجائیں آجائیں ادھر سے آئیں ماشاءاللہ. لے لیں آپس میں تبدیل کر لیں گے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتے رہو ماشاءاللہ. ادھر منہ کریں سارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شہاب الدین غوری کے مزار پر جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مسجد بنائی ہے اس کے پاس ہے یہ دارالعلوم. وہاں انہوں نے یہ علماء تیار کیے ہیں. بس سب تیار ہو گئے. قاری یونس صاحب سے گزارش ہے کہ اب میں نے آپ کو 5ویں گیئر میں جماعت کا یہ اجتماع دے دیا ہے. مہربانی کر کے آپ اعلان کریں. شاہ جی کا اعلان کریں. اکرام میری طرف سے، عزت میری طرف سے. اعلان یہ کریں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں. آل نبی اولاد علی انتہائی محترم و مکرم ہستی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی ملفوظات سے ہمارے قلب و روح کو معطر فرماتے ہیں. خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا. شاہ جی سے گزارش ہے کہ میلاد شاہ حکومہ کے عنوان پر کچھ ہمیں سرکار کی تعریف سنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ حضوری کی مدح اور تعریف سنیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیسے بیان ہو مرتبہ عالی وقار کا، کیسے بیان ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا. اور جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم
شہ دین کی زکوٰۃ ہے، اور اس پر بھی شاہ جی ان کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا، بندہ ہوں اس لیے کوئی قرآن نہ کہہ سکا۔ اور پھر سوچتا ہوں تو پھر رک جاتا ہوں کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ یا رسول اللہ میں تو بندہ ہوں، میں قرآن کہاں سے لاؤں؟ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ میں جو انسان ہوں قرآن کہاں سے لاؤں؟ اور میلاد ہے، اور ایک ایسے باب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو میلاد کا بڑا ضروری باب ہے، وہ یہ کہ جس کا بیٹا ہو علی، جس کے بغیر میلاد مکمل ہونے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں بن سکتا۔ توجہ سے سنیں گے آپ کہ جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا مرسل، جس کا بیٹا ہو نبی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، ایسا مضبوط مسلمان کہاں سے لا؟ لفظ میں شاہ جی کا حکم ہے، ویسے میں دوسری دفعہ شعر نہیں پڑھتا، وہ میرے لیے سب کچھ ہے، کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں؟ میں تو انسان ہوں، قرآن کہاں سے لاؤں؟ اور جس کا بیٹا ہو علی، یہاں تو علمی لوگ ہیں نا، علی صرف نام نہ سمجھیں، علی کا مقام بھی سمجھیں۔ علی کا لغوی معنی ذہن میں آ جائے تو شعر بڑے مزے سے سمجھ میں آئے گا، کہ جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، ایسا مضبوط مسلمان کہاں سے لا؟ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ اگلا جملہ ایسا ہے جو شاہ جی کی طرف سے بھی الحمدللہ ہے اور میری طرف سے بھی ہے، اور ہمیں اس جملے پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، اور یہی چیز ہے جس پہ فخر ہونا بھی چاہیے۔ وہ جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ مدح پنج تن کے سبب، مدح پنج تن کے سبب لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ شعر میں ویسے مجھے ہے، لیکن چونکہ موقع ایسا اس لیے ہمیں کر دیا۔ مدح پنج تن کے سبب لوگ، الحمدللہ یہ سارا مجمع ایسا ہے، مدح پنج تن کے سبب لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ کائنات کے ہر صاحب فکر کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں، مدح پنج تن کے سبب لوگ ہمیں جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں؟ حمد و ثناء رب ذوالجلال
اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس عفت مآب تقریب میں، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر مشائخ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور ہم سب کے صحرا حضرت شاہ جی بھی تشریف فرما ہیں، انہیں دیکھ کے ہر بولنے والے کو اگر اس کا ضمیر زندہ ہو تو یہ سوچ ضرور آ جاتی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ اللہ شاہ جی کو پنجتن پاک کا صدقہ ہمیشہ اعلیٰ ترین عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ان کی سرپرستی کا ہمیں ناز ہے۔ بغیر کسی توقف کے حضرت کے حکم اور طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے، چونکہ آج کی یہ نشست ان لوگوں کے اعزاز میں بھی سجی ہے جو تعلیمی میدان میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ آقا کریم کی عزت و شان کے حوالے سے بھی سجی ہے، تو میں نے کوشش کر کے موضوع جو منتخب کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس جہان میں کامیاب ہونے والوں کی، یقینی بات ہے اب اتنے بڑے ادارے میں بات کریں گے تو ہم صرف تاریخ کے حوالے سے تو نہیں کریں گے نا، بات ہوگی یا قرآن کے حوالے سے یا آقا کی زبان کے حوالے سے۔ تو آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں کامیاب لوگوں کی پہچان کیا ہے، اور اس پہچان کے حوالے سے جس بے مثل آقا کا میلاد ہو رہا ہے اس بے مثل آقا کی شان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کا مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا، اگر ان سارے لفظوں کے حوالے سے پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا کا شرف حاصل کروں تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی پہچان بھی بیان فرمائی اور انتہائی کمال انداز میں زہرا پاک کے بابا کی شان بھی بیان فرمائی۔ اور جو پیغام ہے پہلا آیہ مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ دنیا والوں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، کسی کے پھسلانے سے پھسل نہ جانا، یہ بات پکی اور ٹھکی ذہن میں رکھنا، اس یونیورسل ٹروتھ کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا کہ کامیاب وہ نہیں ہوتا جس نے بڑی کوٹھی بنا لی ہے یا بڑی کار بنا لی ہے یا بڑی گاڑی بنا لی ہے یا وزارت حکومت اور سطوت بنا لی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا سے لے کے اولئک ھم المفلحون تک اگر ان سارے لفظوں کا ایسنس آپ کہیں، نچوڑ کہیں، تو وہ یہ پیغام ہے کہ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ نہیں ہوا جس نے کوٹھی، گاڑی، کار، وزارت یا حکومت بنا لی ہے، بلکہ اس جہان میں کامیاب صرف وہ ہوا ہے جس نے رسول اللہ کی ذات اپنی منزل بنا لی ہے۔ لفظ تو آپ تک پہنچ گئے، ابھی مفہوم پوری طرح نہیں پہنچا۔ جب یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ کامیاب وہ ہے جس نے سرکار کی ذات اپنی منزل بنا لی ہے، اب یہ بات بھی تو ڈھونڈنی چاہیے کہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ حضور ہماری منزل ہیں، یہ اعلان ہر کوئی کرتا ہے، آئیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو کچھ ایسی نشانیاں ہمیں بتا دے جس سے واضح ہو جائے کہ اس دعوے میں سچے کون ہیں اور اس دعوے میں ابھی تک کچے کون ہیں۔ صاحبان ذی وقار، تو قرآن مجید نے جن لوگوں نے صحیح معنوں میں ذات رسول کو منزل بنایا ہے
ان کی 4 بڑی نشانیاں بیان فرمائیں اس مقام پر. بس میں ان نشانیوں کا ایک ایک جملے میں ذکر کر کے گفتگو کو مکمل کر دوں گا. صاحبان ذی وقار، پہلی نشانی جو قرآن نے عطا کی کہ مفلحون جو ہیں ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آمنوا بہی کی. اب میں ساری تفصیل کو اس جملے میں سمونا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جن کی پہلی نشانی یہ ہے، آخری بندے تک توجہ، بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی. آمنوا بہی بہی بہی. قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہیں جن کی یہ شان ہے اور جن کی یہ سیرت ہے کہ وہ ساری کائنات سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مدینے والے کی ذات سے پیار کرتے. یقیناً کوسچن بن سکتا ہے کہ لفظ ایمان تھا، ترجمہ تو نے کیسے کر دیا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت. تو میں بڑے مزے سے یہ جواب دوں گا کہ میں نے یہ ترجمہ جو ابھی کیا ہے نا ایمان کا، یہ کسی عصر حاضر کے مفسر کا دیا ہوا ترجمہ نہیں، عصر حاضر کے نقیب اور خطیب کا دیا ہوا ترجمہ نہیں، یہ اللہ کے حبیب کا دیا ہوا ایمان کا ترجمہ. حضور نے نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی کائنات کے سارے رشتے ہوں ایک طرف اور حضور کی ذات ہو ایک طرف. تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ساری کائنات کے ہر رشتے کو محبت مصطفیٰ پہ قربان کر دینا. میں اس کو اور سادہ کروں تو یوں کہہ جاؤں گا کہ 3 چیزیں ہیں جن کے ساتھ انسان فطری طور پہ پیار کرتا ہے، مال سے، اولاد سے اور جان سے. آمنو بہی یہ کہتا ہے کہ بے شک مال سے پیار کر، اولاد سے پیار کر، جان سے پیار کر، لیکن جب سامنے ذات محمدی آ جائے پھر مال سے پیار نہیں کرنا، پھر آمنہ کے لال سے پیار کرنا ہے، پھر اولاد سے پیار نہیں کرنا، پھر سرکار سے پیار کرنا ہے، پھر اپنی جان سے پیار نہیں کرنا، پھر آقا نبیوں کے سلطان سے پیار کرنا ہے. کوئی ذہن میں سوال اٹھا سکتا ہے مشہدی شاہ یہ خطابت کا جملہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں ایسے نہیں. تو میں بھول ہی نہیں پاؤں گا آپ کو کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سیدھا آپ کی نظر کو کربلا کی طرف لگواؤں گا، حسین بادشاہ کی طرف لگواؤں گا. 3 قیمتی چیزیں ہیں جن سے بندہ پیار کرتا ہے، مال سے، اولاد سے، جان سے. اور قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے، حدیث کہتی ہے مومن وہ ہے جو ہر محبت پر حضور کی محبت کو قربان کر دے. بلا شبہ میں علیحدہ علیحدہ باب کروں، مال والا، اولاد والا، جان والا، بڑے لوگ آئیں گے، لیکن تاریخ اسلام میں تینوں باب اکٹھے اگر کسی وجود میں پورے جوبن پہ نظر آئیں گے تو وہ علی کے لال حسین میں نظر آئیں گے. ایک دن میں، ایک لمحے میں. آپ کہہ سکتے ہو شاہ جی جان اور اولاد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ مال کی قربانی حسین پاک نے کیا دی؟ یہ سراسر بے وقوفی اور جہالت ہے. میں اس کے لیے صرف اتنا اشارہ کروں گا، بابا صاحب کے سجادہ نشین، صابر پاک سے نسبت رکھنے والے قبلہ منور شاہ صاحب، یہ ہم سارے ان بزرگوں کے خاک روب بیٹھے ہیں. میں ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، یہ جو ہم ان درباروں کے خاک روب ہیں نا، یہ مربوں والوں پر تو ہماری نظر بھی نہیں ٹکتی، یہ جائیداد والوں پر تو ہماری نظر بھی نہیں ٹکتی. حسین کسی چھوٹے دربار کا سجادہ نشین نہیں، محمد کے دربار کا سجادہ نشین. کتنے بڑے دربار کا سجادہ نشین ہے اور کتنی بڑی آفرز ہوئی، لیکن حسین نے یہی سمجھایا میں نے ایمان بازار سے نہیں لیا، میں نے ایمان خدا کے یار سے لیا ہے. تو اب مال کا مسئلہ آئے گا، وہ بھی نبی پہ صدقے کروں گا. اولاد کا مسئلہ آئے گا تو ایسی اولاد جن کو دیکھتے تھے چہرہ علی اکبر کا نظر آتا تھا، جلوہ محمد عربی کا نظر آتا تھا.
ایسی اولاد بھی محمد عربی پہ قربان کروں گا. اور جان خدا کی قسم سے حسین سے بڑھ کر کس کی مہنگی جان ہو سکتی ہے؟ مہنگی گھڑی وہی ہوتی ہے نا جس کے پرزے مہنگے ہوں. مہنگی گاڑی بھی وہی ہوتی ہے جس کے پرزے اور اجزاء مہنگے ہوں. حسین کے اجزاء پہ غور کر، کتنے مہنگے اجزاء ہیں. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. اور نبی کا نور، علی کا خون، شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. یہ ساری چیزیں قربان کر کے کربلا والے بادشاہ نے تمہیں سبق ایک ہی دیا ہے کہ کائنات صدقے کی جاتی ہے محمد کی ذات کے اوپر. اور اگلا جملہ میں چاہوں گا، میں آج 4 نہ بھی نشانیاں بیان کر سکا، 2 پر ہی کافی ہو جائے گا. اگلا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ کائنات بھر سے بڑھ کر کس سے پیار کرتے ہیں؟ حضور کی. ماشاءاللہ، حضور کی. اگلا جملہ، اور یہ بڑا خاص جملہ ہے، صرف پیار نشانی نہیں، اگلی نشانی ساتھ ملے تو کام بنتا ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ وَأَزَّرُوهُ. اللہ کہتا ہے کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ سے محبت بھی بے حد کرتے ہیں. اور صرف محبت نہیں، عزروہ، اور میرے حبیب کا ادب بھی بے حد کرتے ہیں. ادب بھی بے حد کرتے ہیں. سبق سناتے ہوئے جملہ کہہ جاؤں، قرآن مجید میں 2 لفظ ہیں ادب اور تعظیم کے حوالے سے بڑے خاص. ایک ہے تعظیم، ایک ہے تعزیر. تعظیم کا معنی بھی ادب ہے، تعزیر کا معنی بھی ادب ہے. لیکن ایک فرق عرض کر دوں تاکہ ذوق بھی تازہ ہو اور آقا کی عزت کا اظہار اور اعلان بھی ہو جائے. باقی جتنے بھی عزت والے ہیں ان کے لیے حکم تعظیم کا ہے. کعبے کا ادب کرو، تعظیم کرو. قرآن کی تعظیم کرو، صفا مروہ کی تعظیم کرو. حضور کی باری آئی، کہا اس کی تعزیر. فرق کیا ہے؟ ایک جملے میں عرض کروں تو یوں کہہ لو، تعظیم کہتے ہیں حد میں رہ کے ادب کرنا. تعظیم کسے کہتے ہیں؟ حد میں رہ کے ادب کرنا. اور تعزیر کہتے ہیں تبالغوا فی تعظیم ہی، یعنی حدیں توڑ کے ادب کرنا. مبالغہ کہتے ہی حد کو توڑنے کو ہے نا، دل توڑ کے ادب کرنا. گویا رب کہہ رہا ہے میرے گھر کا ادب کرو، حد میں رہ کے کرو. حجر اسود کا ادب کرو، حد میں رہ کے کرو. صفا مروہ کا ادب کرو، حد میں رہ کے کرو. ہر عزت والے کا ادب کرو، حد میں رہ کے کرو. جب باری آئے نا زہرا پاک کے بابا کی تو رب کہتا ہے پھر حد میں رہ کے نہیں، حدیں توڑ کے محمد کا ادب کر، حدوں سے گزر کے محمد کا ادب کر. حدیں توڑ کے مصطفیٰ کا ادب کرو. فوراً ذہن میں خیال آتا ہے یا اللہ حدیں ٹوٹی تو کام خراب ہو جاتا ہے. جب بھی کسی کی حد ٹوٹے مسئلہ بن جاتا ہے، پرابلم بن جاتا ہے. یا اللہ اگر حدیں ٹوٹ گئیں تو کام خراب تو نہیں ہوگا. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وَأَزَّرُوهُ، مبالغہ کرو. کیا مطلب؟ علماء تحقیق نے بڑے کمال کے موتی دیے. فرمایا رب کہتا ہے حدیں توڑ کے ادب کرو. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حد اس کی ٹوٹتی ہے جس کی کوئی حد ہو. اب یہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ حد اس کی ٹوٹتی ہے جس کی کوئی حد ہو. تم نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ وہ اللہ نہیں. اس کے بعد جتنی مرضی ہے حدیں توڑتے جاؤ، تمہارا اڑنا پھر بھی نیچے رہے گا، محمد کا مقام پھر بھی اونچا رہے گا. تو 4 کی طرف تو نہیں جا سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا. یہ 2 نشانیاں ہی سنبھال لیں، پھر ملیں گے تو اگلی 2 نشانیوں پر بھی بات کریں گے. آج کی محفل کا ایسنس، نچوڑ اور خلاصہ اس جملے میں دے رہا ہوں. کامیاب لوگوں کی پہچان ہے محبت رسول، اور وہ بھی حد والی نہیں، بے حد. اور ادب رسول، وہ بھی حد والا نہیں، بے حد. جو لوگ بے حد حضور سے محبت کرتے ہیں، بے حد حضور کا ادب کرتے ہیں،
انہیں پنڈی بورڈ سے کامیابی کی سند لینے کی ضرورت نہیں. قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون. اللہ کریم نے انہیں خود کامیابی کی دستار عطا فرمائی ہوئی. آج کے اس خوبصورت اجتماع میں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا حسن بھی یہی ہے، ہم سب کا پیغام بھی یہی ہے. یہ ادارہ بحمد اللہ صرف آپ کو کتابیں پڑھا کے نہیں بھیجتا، صرف آپ کو لفظ پڑھا کے نہیں بھیجتا، جملے اور صرفی نحوی جو باب ہیں وہ پڑھا کے نہیں بھیجتا. اس ادارے کے سرپرست، اس ادارے کے لوگ، وہ اس بات پر بحمد اللہ پوری طرح تیار ہیں کہ جو آتا ہے نا اسے محبت رسول کی رنگت بھی چڑھا کے بھیجتے ہیں، ادب رسول کی رنگت بھی چڑھا کے بھیجتے ہیں. اور یہ محبت رسول کا ہی ایک رنگ ہے کہ بندے کا سانس آتا ہے تو وہ علی علی کرتا ہے، سانس جاتا ہے تو وہ علی علی کرتا ہے، سانس آتا ہے تو حسن حسن کرتا ہے، سانس جاتا ہے تو حسن حسن کرتا ہے، سانس آتا ہے تو حسین حسین کرتا ہے، سانس جاتا ہے تو حسین حسین کرتا ہے. اس کی زندگی کی ہر پاور اور ہر طاقت ان بے مثل محبت کے مراکز پر صدقے اور قربان ہو جاتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاک محفل میں آنے والے ہر فرد کو یہ بے مثلیت نصیب فرمائے. میری ایک محبت ہے، آتے ہوئے پنڈی سے جب میں پنڈی پہنچا اور شاہ جی کی طرف آ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے راستے میں بھی مجھ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے ادارے کے بارے میں، شاہ جی کے بارے میں. میں اسے اپنی تقریر کا حصہ نہیں بنا رہا، محبت کا اظہار ضرور بنا رہا ہوں. تقریر میری ختم ہو گئی، مجھ سے کسی نے پوچھا ہے آج رستے میں کہ آپ کا شاہ جی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اجازت دیں میں وہ خیال سنا دوں آپ کو. شاہ جی سے بھی اجازت لینا چاہتا ہوں. میرا جو خیال ہے، اور میرے اکثر خیال ٹھیک ہوتے ہیں، خراب نہیں ہوتے، کیونکہ میرا خراب حالوں سے تعلق نہیں ہے، میرا ٹھیک حال والوں سے تعلق ہے. تو اب میں شاہ جی کے ساتھ جو میری محبت ہے، وارفتگی ہے، اور صرف وارفتگی نہیں حقیقت بھی ہے، جو لوگ اپنے ہیں غیر بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں. یہ ایک چو مصرع میرا جڑا ہے. میں چونکہ شاعر کچھ ٹوٹی پھوٹی شاعری کرتا ہوں، چشتی حضرات بیٹھے ہیں تو یہ ایک شاعری کا ایک اپنا ان کا رنگ ہے. بس وہ ایک چو مصرع میں عرض کر دوں گا حضرت شاہ جی کے لیے اور آپ سب کے لیے تحفہ. وہ یہ ہے کہ عظمت کردار کے معیار میرے شاہ جی، عظمت کردار کے معیار میرے شاہ جی. اور اگلے جملے پہ مزید توجہ چاہوں گا کہ عشق سرور کا حسین شاہکار میرے شاہ جی. عظمت کردار کا معیار میرے شاہ جی، عشق سرور کا حسین کردار حسین شاہکار میرے شاہ جی. اور ہم چشتی مزاج لوگ ہیں، بابا صاحب کے بھی بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہم چشتی ایک ریاض کے لفظ کو ایک خاص معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. جس چیز میں آپ کو مہارت ہو جائے نا تو کہتے ہیں اس نے بڑا ریاض کیا ہے، اس کی زندگی یہ ریاض کرتے گزری. ذرا اس سوچ کے ساتھ میرا اگلا جملہ آپ نے سننا ہے. عظمت کردار کے معیار میرے شاہ جی، عشق سرور کے حسین شاہکار میرے شاہ جی. اور جن کی ساری زندگی، جن کی ساری زندگی، توجہ کے ساتھ سننے والا جملہ اس کو ضائع نہیں کرنا، گزری، توجہ ہے، جن کی ساری زندگی، میں پھر اس کو تھوڑا سا ریکانسلیٹ کر لوں کہ عشق سرور کا حسین، عشق سرور کا حسین شاہکار میرے شاہ جی. اور جن کی ساری زندگی ہے مشہدی ریاض حسین. بھئی کسی نے مالکونس میں ریاض کیا ہے، کسی نے کسی میں ریاض کیا ہے. میرے اس بھائی نے ساری عمر حسین کے نام اور مقام کا ریاض کیا. جن کی ساری زندگی ہے مشہدی ریاض حسین.
اور ان کی جو شفقتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ پہلو بڑا کمال کا ہے کہ جن کی ساری زندگی ہے مشہدی ریاض حسین، ذوالفقار حیدری کی دھار میرے شاہ جی۔ اللہ آپ کو سلام۔ جن کی ساری زندگی ہے مشہدی ریاض حسین، ریاض حسین، جن کی ساری زندگی ہے مشہدی ریاض حسین، ذوالفقار حیدری کی دھار میرے شاہ جی۔ اور چلیں قرآن کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، رحماؤ بینہم بھی، رحماؤ بینہم بھی ہیں مگر اغیار پر، رحماؤ بینہم بھی ہیں مگر اغیار پر، ہیں اشداء علی الکفار میرے شاہ۔